عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو، بالخصوص امام النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ جو عنوان لے کر آپ کے سامنے روبرو ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی حد میں رہو، اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیات میں زہار کے مسئلے کو بیان کیا۔ زہار کا مطلب یہ ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کے اندر بیان کیا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے اگر رجوع کرنا چاہے ایک غلام آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھنا، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔
ان کفارہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حد ہیں، یہ ایک سیما ہے، ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ان سے انہیں کراس نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیو، حد کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اس لیے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے۔ کئی چیزوں کو بیان کیا تھا، ان چیزوں میں سے ایک محبت کے اندر بھی حد ہے۔ لفظ محبت، اس میں بھی حد ہے، ایسا نہیں کہ آپ انلمیٹڈ کسی سے محبت کریں، نہیں۔ اور جس محبت کی بات ہوگی یا کی جائے گی یا جس کا ذکر کر رہا ہوں، ناجائز نہیں، جائز محبت کی بات کر رہا ہوں۔ ماں باپ سے لوگوں کو بڑی محبت ہے اور بے شک ہونی بھی چاہیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد والدین کے بارے میں فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو ماں باپ کی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ماں باپ کی محبت میں بھی ایک حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اور وہ حد کیا ہے؟ آپ بہت اچھی بات ہے کہ ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، بے پناہ محبت کر رہے ہیں، لیکن حد کو کراس نہیں کرنا۔ اور حد یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ پر دباؤ بنائے، آپ پر زبردستی کرے کہ نہیں آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، برائی کرنا ہے، تو وہاں پھر یہ محبت غالب نہیں آنی چاہیے، وہاں ان کی نافرمانی کرنا ہے، یہ ہے حقیقت میں محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر دونوں یعنی ماں باپ تمہارے اوپر زبردستی کرے، دباؤ ڈالے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، فلا، اور اس کا علم تمہیں نہ ہو، فلا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کا کہنا نہیں ماننا۔ یہ ماں باپ کے ساتھ اچھی محبت ہے، یہ شرعی محبت ہے۔ گناہ کا حکم دے رہا ہے، نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، حرام کاموں کا حکم دے رہا ہے، وہاں اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرتے ہیں، وہاں ان کی نافرمانی کریں، کیونکہ نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح ماں باپ کو اولاد سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اولاد کی محبت میں بھی ایک حد ہے۔ آج اولاد کی محبت میں ماں باپ اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں، اولاد کی محبت میں ماں باپ اولاد کو شرک کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں، اولاد کی محبت میں ماں باپ ان کے عقائد کی کوئی اصلاح نہیں کرتے ہیں، ان کے اعمال اور کریکٹر کی کوئی اصلاح اور تربیت نہیں کرتے ہیں، جس بنا پر لڑکا اور لڑکی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جس بنا پر لڑکا اور لڑکی مرتد کا شکار ہوتا ہے، دین سے پھر کر کے کافر بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اولاد کی محبت میں تجاوز کرنا، اولاد سے محبت کرنا بالکل فرض ہے، آپ کریں، لیکن ایک لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے، ایک حد ہے، حد کو کراس نہیں کرنا ہے۔ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا اور بیٹی اگر آپ سے مطالبہ کرے کہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ اجمیر کی یہاں ایک مزار ہے، وہاں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے، ہمیں تو وہاں جانا ہے۔ اب باپ کو بڑی محبت ہے، ماں کو بڑی محبت ہے، تو ان کی بات مان کر کے چلے گئے، کلیئر جانا ہے، اور اسی طرح ناگپور تاج الدین بابا کے یہاں جانا ہے، تو یہ ناجائز محبت ہے۔ اور آپ ان کی ناجائز خواہشات کو اگر پورا کرتے ہیں تو یاد رکھیے، اگر اولاد کے ساتھ آپ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، اولاد کے ساتھ آپ اولاد کو فریب دے رہے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کے اوپر جنت حرام ہے۔ کیونکہ اولاد کی تعلیم تربیت عقائد کی ہو، منہج کی ہو، کریکٹر کی ہو، ان تمام تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اب والدین اگر تربیت نہ دے،
والدین تربیت نہ کرے، صحیح تعلیم نہ دے، صحیح منہج نہ سکھائے اور وہ گمراہ ہو جائے، شرک کے راستے پر چلے جائے، اخلاق کریکٹر لیس ہو، اخلاق کو بگاڑ کر کے رکھ دے، تو ماں باپ کے اوپر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعایا کا نگراں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا ذمہ دار بناتا ہے اور وہ اپنی موت تک اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا اولاد کی محبت میں ایک حد ہے، حد کو کراس نہیں کرنا ہے، ان کی ہر بات کو نہیں ماننا ہے، جائز ہے تو آپ مانیں، ناجائز ہے شریعت کے خلاف ہے تو آپ نہ مانیں۔ اولاد کی محبت ہی میں کیا کہتے ہیں ماں باپ، ارے ابھی بچے ہیں، بچوں سے محبت ہے، کرنے دیئے، اگر کر دیا تو کیا حرج ہے؟ نہیں حرج ہے۔ اسلام کے اندر محبت کی بھی ایک حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا ہے، حد کو کراس کریں گے تجاوز کریں گے، یہی تو غلط ہے۔ ٹھیک اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ ہر مسلمان، ہر اہل ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 15، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، لیکن آپ کی محبت میں بھی ایک حد ہے، ایک سیما ہے، ایک لمٹ ہے، آپ اس سے کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اگر آپ کے مقام و مرتبہ کو اللہ کے مقام مرتبہ تک پہنچا دے تو یہ محبت نہیں، یہ محبت میں حد سے تجاوز کرنا ہے اور یہ غلط ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3445 نمبر کی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگو میرے رتبے کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، میرے مقام کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، یا میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، غلو نہ کرو، کما اطرت النصارى، جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا تھا، ان کو خدا بنا ڈالا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منع فرمایا کہ میرا جو مقام مرتبہ ہے، میرا جو درجہ ہے، اس سے آگے نہ بڑھاؤ۔ فإنما أنا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایک حد ہے، آپ اس حد سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ آج لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ایسے ایسے اشعار پڑھے ہیں کہ یہ محبت ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں، یہ شرک ہے۔ وہ اشعار میں سناؤں تو آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے گا کہ کہنے والا کون ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا بن کر، وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا بن کر کے مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ بن کر کے، نعوذ باللہ۔ شعر سنتے ہی لوگ ہچکولے کھاتے ہیں، لوگ واہواہی کرتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، حضرت نے کیا ہی اچھا اور عمدہ شعر پڑھا ہے۔ لیکن شعر کے معنی پر غور کریں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر کے، یعنی اور مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ بن کر کے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تھے تو وہی اللہ ہی خدا تھے، اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدا تھے، اور مدینہ میں جب اتر پڑے تو وہ نبی بن گئے۔ اس شعر سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ شرک اور گمراہی کا ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر کچھ جائز نہیں ہے، آپ کی محبت میں ہر کچھ جائز نہیں کہ ہم اتنے زیادہ محبت کریں، تو یہ جائز نہیں، بالکل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں، کیونکہ بہت ساری یہ جملے بار بار استعمال کیے جاتے ہیں کہ نبی سے ہمیں عشق ہے،
عشق کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر عشق کا لفظ کہیں نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے کلام میں بھی نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی نہیں ہے، اگر ہے تو محبت کا لفظ ہے، لہٰذا آپ محبت کریں لیکن ایک حد کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے پیارے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی محبت ہے، صحابہ کرام سے بھی محبت ہے، اور صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ لا يحبهم الا المؤمن ولا يبغضهم الا المنافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحابہ کرام سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا، صحابہ کرام سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ فمن ابغضهم ابغضه اللہ فمن احبهم احبه اللہ، جو ان سے یعنی صحابہ کرام سے محبت رکھے گا وہ اللہ ان سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ میرے بھائیوں، کسی کی بہکاوے میں نہ آئے، صحابہ کرام کا جو شان و مرتبہ ہے، صحابہ کرام سے جو محبت ہے، تو محبت کے اندر ہی ایک حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی محبت میں غلو سے کام لیا ہے، صحابہ کرام کی محبت میں غلو سے کام لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مشکل کشا کہنے والے مشکل کشا کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں یا علی مشکل کشا، جبکہ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ یہ کہنا گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام مرتبہ تھا اس کو اللہ تک پہنچا دینا ہے، اور یہ محبت میں تجاوز کرنا ہے جو کہ سراسر غلط اور شرک ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہے، محبت کی ایک حد ہے، اس حد میں رہتے ہوئے محبت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے اولیاء سے بھی محبت ہے۔ آج لوگ یہ تانا مارتے ہیں کہ اہل حدیث کو اولیاء کرام سے محبت نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کی ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں محبت ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کو ہم مشکل کشا سمجھ لیں، اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندوں کو ہم حاجت روا سمجھ لیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہم غوث اعظم کہہ دیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہم داتا کہیں، دستگیر کہیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی محبت میں ایک حد ہے، اس حد کو ہم کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ محبت ہے، محبت اپنی جگہ ہے، شریعت نے جس قدر محبت کی تعلیم دی ہے اور جو حد باندھی ہے اس سے ہم کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اماموں سے بھی محبت ہے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی زندگی کو صرف کر دیا ہے، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، اور اس کے علاوہ بہت سارے ائمہ ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے شریعت کے اندر 4 امام، بہت سارے ائمہ ہیں۔ ہمیں سارے ائمہ سے، سارے اماموں سے محبت ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی بات کو حرف آخر سمجھ لیا جائے، ان کی ہر بات کو بلا تحقیق اور بلا دلیل کے مان لیا جائے۔ اگر یہ محبت ہے تو پھر یہی تو گمراہی ہے اور یہی تو حد سے تجاوز ہے۔ ہر بات کو حرف آخر نہیں مانا جا سکتا ہے، ہر بات کو بلا تحقیق اور بلا دلیل کے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کیا ہے معلوم ہے؟ بڑا ہی مشہور قول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو یہی میرا مسلک ہے، یہی میرا مذہب ہے۔ اماموں کی بھی تعلیم یہی ہے کہ صحیح جو بات ہے اس کو لینا ہے، غلط بات ہے یا میرے فتوے سے یا میری بات سے اگر ٹکراؤ ہے قرآن حدیث کا تو وہاں میری بات کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ اماموں کا بھی قول ہے، اماموں کا مذہب بھی یہی ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح
دین پر عمل کرنا، لوگ دین پر عمل کرتے ہیں تو دین پر عمل کرنے میں بھی ایک حد ہے، حد سے تجاوز کریں گے تو یہ غلو ہے، حد سے تجاوز کریں گے یہ غلو ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے کتاب والو تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے عمل کے لیے، ایمان کے لیے ہے، اتنا ہی ہمیں ایمان رکھنا ہے اور اتنا ہی ہمیں عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ کراس نہیں کرنا ہے۔ ایک بڑی ہی مشہور حدیث اس تعلق سے آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اعمال معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، آپ کی ازواج نے بتایا، جب بتایا تو ان صحابہ کرام کو کم لگا۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہم کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کی اگلی پچھلے گناہیں معاف کر دیے ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے کم ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد پوری رات سوؤں گا نہیں، اللہ کی عبادت کروں گا، ان اصلی اللیل ابدا، ہمیشہ پوری رات سارا رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ نکاح کروں گا شادی کروں گا بچے آئیں گے، الجھ کر کے رہ جاؤں گا، عبادت صحیح سے نہیں ہو پائے گی۔ بتائیے میرے بھائیوں کہ تینوں صحابہ کرام نے اپنے علم کے حساب سے کسی غلط کام کا عزم کیا تھا، کسی غلط ارادہ کیا تھا؟ نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس گئے، اور بعض میں ہے کہ ان لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ انتم کذا بکذا، کیا تم ایسا ایسا کہتے تھے؟ صحابہ کرام نے جب ہاں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ، خبردار اللہ کی قسم، انی لاخشع للہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واتقاکم لہ، اور تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں، لیکننی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، واصلی وارقد، میں رات کو اٹھ کر کے نماز ہی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، وانا اتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ یہ تم نے جو عزم کیا ہے، تم نے جو ارادہ کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ حد سے کراس کرنا ہے، لہذا میں سوتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہذا جو بھی شخص میری سنت سے اعراض کرے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کہنا کہ ثواب سمجھ کر کے اگر ہم کر رہے ہیں قرآن خوانی تو کیا دقت ہے، ثواب سمجھ کر کے، ایصال ثواب سمجھ کر کے اگر ہم دوجا تیجا 10واں 40واں 20واں اور برسی کر رہے ہیں تو کیا دقت ہے؟ دقت ہے ہر جگہ، اس لیے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ جو شریعت اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو دین اللہ نے اتارا ہے، اس دین کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ جو چیز نہیں ہے اس کو کرنا یہی تو غلط ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سوال کرنے میں بھی ایک حد ہے، سوال میں بھی ایک حد ہے۔ آپ سوال کر رہے ہیں علماء کرام سے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ بڑا المیہ ہے اس صورت میں۔ کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ سوال پہ سوال کرنا ہے، عمل کچھ نہیں کرنا ہے، سوال پہ سوال کرنا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بڑے عالم آتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، اچھی بات ہے، معتبر عالم ہے، جواب مل گیا۔ پھر کبھی گاہے بگائے پھر کوئی اچھے عالم آئے، پھر آپ نے سوال کیا، پھر آئے پھر آپ نے سوال کیا۔ یہ بار بار سوال کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ علماء کرام کا انٹرویو لے رہے ہیں؟ کیا علماء کرام کا امتحان لے رہے ہیں؟ یہ سوال کا مقصد کیا ہے؟ جب ایک معتبر عالم نے آپ کو جواب دے دیا اور آپ کو جواب مل گیا تو آپ اسی پر مطمئن رہیے؟ نہیں صاحب۔ اور سوال بھی کیسا؟ سوال کا جواب مل گیا، آگے دیکھیے سوال کیا ہے کہ نہیں مولوی صاحب، سپوز کر لیا جائے، مان لیا جائے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟
مجھے ایک بات یاد آئی کہ باہر سے ایک کال آیا تھا میرے پاس رات 11-12 بجے کے آس پاس. کال کیا تھا کہ مولوی صاحب گھوڑے کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ ہم نے کہا میرے بھائی آپ کے گھر میں گھوڑے کا گوشت آیا ہے کہیں سے؟ نہیں آیا. ہم نے نہیں آیا تو پھر سوال کیوں کرے آپ نے؟ نہیں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. ہم نے کہا دیکھو جب گھوڑے کا گوشت آپ کے گھر آئے گا جب سوال کرنا جب میں جواب دوں گا. بے تکا سوال نہیں کرنا چاہیے. تو سوال کا مقصد یہ نہیں کہ ہم علماء کرام کا انٹرویو لے رہے ہیں. سوال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جانچ رہے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. سوال کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ سوال کے اندر بھی حد ہے. آپ سوال کریں, جائز سوال کریں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. ثلاثن کرہ لکم قیل و قال, بحث و مباحثہ کرنا, قیل و قال کرنا, بے مطلب باتیں کرنا, یہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. وکثرت السوال, اور بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. جبکہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کر دیکھی, جب ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک اونٹ کو ذبح کرو اور مارو, وہ بتا دے گا زندہ ہو کر کے. لیکن کتنا سوال کیا, اونٹ کیسا ہونا چاہیے, کس عمر کا ہونا چاہیے, رنگ کیسا ہونا چاہیے. سوال پہ سوال کرتے گیا, وہ پھنستے گیا. تو بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے. نمبر 1 بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنا بے مطلب. نمبر 2 کثرت سے سوال کرنا. نمبر 3 اضاعت المال, مال کو برباد کرنا, ضائع کرنا, فضول خرچی کرنا, بے مطلب کے مال کہیں بھی خرچ کر دینا. مال برباد کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں سوال کی ایک حد ہے. آپ عمل کے لائق ہے, آپ عمل کے لائق سوال کر رہے ہیں, ایمان کے لائق سوال کر رہے ہیں, اور ضرورت ہے تو سوال کریں, نہیں تو کہیں سے بھی. اب کوئی بحث چلی ہے, فون اٹھا کے فون کر دیے, امام صاحب سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, علیم صاحب ان کو کوئی کام دھندا نہیں ہے. آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فری کوئی ہے تو ایک عالم دین. کسی بھی ٹائم فون کر دیا جائے, وہ اٹھا لیں گے, نہیں اٹھائیں گے تو فجر میں کلاس لینا ہے. ہمیں کیا مزاج بنا رکھا میرے بھائی. ایک عالم کی بھی ضروریات ہے. ایک عالم جو امام ہوتے ہیں ان کی بھی تو پرسنل لائف ہے, ان کی بھی ضروریات ہیں, ان کی بھی خواہشات ہیں, ان کے بھی گھر پریوار ہے. اتنا فری نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. لیکن ایک عالم بہت محتاط ہو کر کے ہر کام کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون ان سے اپنا معاملہ خراب کرے. اس میں آپ کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. میرے بھائیوں ایک اسی طرح آگے 2 باتیں اور ہیں. عالم اور ایک جاہل, یہ دونوں کی بھی ایک حد ہے. یہاں جاہل سے آپ لوگ برا مت مانیے گا, جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ ایک عالم ہے اور عالم کے اپوزٹ میں جن کو شریعت کا اتنا علم نہیں ہے وہ جاہل ہے. وہ جاہل مراد نہیں ہے جو کچھ نہیں جانتا ہے. اس لیے میں اس کو پہلے صاف کر دوں کہ آپ جاہل سے یہ مت لیجیے گا ہمیں جاہل کہا جا رہا ہے. دیکھیے جاہل کی بھی ایک حد ہے, جاہل کی ایک حد ہے اور اس کو حد میں رہنا چاہیے. ایک جاہل کی حد یہ ہے, ایک عالم کے مقابلے میں جن کو شریعت کا اتنا علم نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ ان کو اپنی حد معلوم ہونا چاہیے اور حد میں رہنا چاہیے. کیونکہ جاہل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. خود مفتی بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا سئلوا فافتوا فضلوا واضلوا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے, جاہلوں کو اپنا مفتی سردار بنا لیں گے. سئلوا, ان سے سوال کیا جائے گا, فافتوا بغیر علم, اور بغیر علم کے فتوا دیں گے. ایک حدیث پتہ ہے, ایک مسئلہ پتہ ہے, ایک کتاب پڑھ لی ہے, اب اسی سے ان کو جواب آتا ہے, وہی جواب دیں گے, آگے پیچھے نہیں معلوم کہ کیا ہے اس بارے میں. فضلوا واضلوا, وہ خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہاں ایک مسئلہ معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں کہ آپ سوال کس سے کر رہے ہیں پہلے وہ دیکھنا ہے کہ وہ معتبر ہے, جانکار ہے یا نہیں ہے. یوٹیوب میں فیمس یا مشہور ہو جانے سے یا اس کے سبسکرائب بڑھ جانے سے بہت بڑا عالم دین اور مفتی نہیں بن سکتا ہے.
نہیں تو یوٹیوب میں بہت سارے لوگ اور اداکارائیں بھی مشہور ہیں. تو جاہل کی بھی ایک حد ہے. نہیں معلوم ہے مسئلہ تو آپ معلوم کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. خود مفتی بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو مسئلہ کی جانکاری نہیں ہے, فَاسْأَلُوا, اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ سوال کریں اہل ذکر سے, اہل علم سے. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. اگر تم نہیں جانتے ہو تو آپ سوال کریں, آپ جانکار سے جاننے کی کوشش کریں, خود عالم اور مفتی بننے کی کوشش نہ کریں. لہذا ایک عالم کے مقابلے میں غیر عالم کی حد ہے, اس کو اپنی حد معلوم ہونا چاہیے اور حد میں رہنا چاہیے. ٹھیک اسی طرح ایک عالم کی بھی حد ہے. ایک عالم سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ آیا ہے کیسا ہے. مولوی صاحب کے پاس مسئلے کا علم ہے, بتا دیا ٹھیک ہے. لیکن اگر مولوی صاحب کے پاس مسئلے کا علم نہیں ہے, پھر بھی وہ زبردستی بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسا کر لیا جائے, ایسا کر لیا جائے, یہ طریقہ غلط ہے, یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. نہیں علم ہے, آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ لا ادری, اس مسئلے کا مجھے علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا ہوں. آج اس بڑا عالمیہ اس تعلق سے, ایک عالم ہے, امام ہے, اتنے سالوں سے ہے, ایک مسئلہ آیا ہے نہیں معلوم ہے, کیسے کہیں کہ مجھے نہیں معلوم. یہ المیہ ہے میرے بھائیو, یہ فتنہ ہے. نہیں معلوم ہے یہ کہنا آپ گمراہی سے بچا رہے ہیں, لیکن نہیں معلوم ہے اور اس کے بعد آپ جواب دے رہے ہیں تو وہ ایک گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہیں. کیونکہ آپ نے جس کو بتایا ہے, اور اگر وہ غلط ہے, وہ غلط عقیدہ, غلط بات لے کر کے آپ کے پاس سے جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی بات باہر وہ اور دوسرے کو بتائیں. ایک عالم کی بھی حد ہے, عالم کو بھی چاہیے کہ اپنی حد میں رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے کے لیے بڑے دور سے ایک آدمی آئے, بڑے دور سے آیا اور سوال کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کو سنا اور سننے کے بعد کیا جواب دیا معلوم؟ اتنے بڑے امام کہتے ہیں کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. آپ لوگوں کو حیرت ہوگی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث محقق امام مالک لکھے ہیں, ایک اتنی موٹی کتاب ہے, وہ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا کہ میں اتنا دور سے سفر کر کے آیا ہوں, کیا ہوگا؟ کہا کہ ہوگا کچھ نہیں, آپ جائیے اپنے گھر اور جا کر کے کہہ دینا کہ امام مالک رحمۃ اللہ سے میں نے سوال کیا تھا اور اس نے یہ جواب دیا کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. تو نہیں معلوم کہنا یہ بھی ایک علم ہے, نہیں معلوم ہے کہنا یہ بھی ایک علم ہے, کیونکہ آپ کو جانکاری نہیں ہے. آپ نے سامنے والے سائل کو کہا کہ جانکاری نہیں ہے, کسی آپ اچھے عالم سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر اس کی تحقیق کر کے میں جواب دوں گا. تو میرے بھائیو, ہر چیز کی ایک حد ہے. عالم ہو غیر عالم ہو, چاہے ماں ہو, باپ ہو, بیٹے ہوں, اولاد ہو, ہر چیز کی شریعت نے حد بتایا ہے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حد میں رہیں. آخری بات یہ کہہ کر جو میرا